قاسم محمد صلی علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداتیین المہدیین المنتخبین المنتجبین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجک آل محمد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید ومحکم خطابہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ولیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون صلوات بر محمد وعلى محمد تھوڑا سا والیوم تھوڑا سا سب دعاؤں کی ایک ہی دعا ہے کہ اس شہنشاہ معظم کا ظہور خود اپنے ہی امر سے ہو، جو شریک القرآن ہے، جو خلیفۃ الرحمن ہے، جو امام الانس والجان ہے، جو صاحب العصر والامر والزمان ہے، وہ جو ایک ہی وقت میں مصطفیٰ بھی ہیں، جو مرتضیٰ بھی ہیں، جو مجتبیٰ بھی ہیں، جو سیدہ بھی ہیں، جو سید الشہداء بھی ہیں، وہ حقیقت کلنا محمد، جو مالک یوم جمعہ ہیں، جو حقیقت یوم جمعہ ہیں، جو خطیب خطبہ جمعہ ہیں، جو امام صلاۃ جمعہ ہیں، وہ منتقم یوم عاشوراء، وہ مالک روز عیدین، وہ وارث یوم غدیر، مالک یوم الدین بن کے کعبہ کی چھت پر تشریف لائیں اور علم عباس لہرا کر یہ صدا دیں اشہد ان امیر المؤمنین علی ولی اللہ، تاکہ دنیا کے ہر منکر ولایت علی کو یہ خبر ہو جائے کہ جیسے علی آدم سے پہلے واجب ہیں، ویسے ہی مہدی کے آنے کے بعد بھی واجب ہی رہیں گے۔ صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کیونکہ خمسے کی تیسری مجلس ہے تو صلوات کی آواز ویسے آئی ہے کہ جیسے پہلی مجلس سے پہلے ہوتی ہے، تو باجماعت اور باواز بلند صلوات کی تلاوت فرمائیں۔ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجک آل محمد۔ اہل بیت باب توحید و نبوت کے عنوان سے خمسہ مجالس کی یہ تیسری مجلس عزا ہے، اور مسلسل تیسرے روز بھی میں نے سورہ البقرہ سے آیت نمبر 189 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اور پروردگار عالم قرآن میں یہی کہہ رہا ہے کہ جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو تو گھروں میں پچھلی جانب سے نہ آنا بلکہ دروازوں کی طرف سے آنا۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، وہ جس پر کیفیتوں کا اطلاق نہیں، اسے بھی یہ اچھا نہیں لگتا کہ تم گھروں میں پچھلی جانب سے داخل ہو۔ وہ کہہ رہے وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، جب بھی گھروں میں آؤ تو تم گھروں کے دروازوں سے داخل ہو، کیونکہ اسی میں نیکی ہے، اسی میں تقویٰ ہے، تاکہ تم فلاح پا سکو، اس لیے گھروں کے دروازوں سے داخل ہونا۔ تو پہلی مجلس جسے یاد ہے جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری، جن کے سینے میں حدیث قصہ جیسی متبرک امانت ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، لوگ پوچھ رہے ہیں جب مکان ہمارے ہیں تو پھر ہم چاہے دروازوں سے آئیں یا دیوار پھلانگ کے آئیں، کیا فرق پڑے گا؟ کہ اللہ ان کے پتھر کے مکانوں کی بات نہیں، اللہ اپنی ہدایت کے گھروں کی بات کر رہا ہے کہ دین، شریعت اور ہدایت انہی سے لینا کہ جو دروازوں پر ہیں، جو چور راستوں سے تمہیں دین سمجھائیں، کبھی بھی ان سے دین نہ لینا۔ تو اللہ نے اہل بیت کو وہ دروازہ قرار دیا کہ جس کے ذریعے تم دین بھی لے سکتے ہو، شریعت بھی لے سکتے ہو۔
سلسلہ کلام اس مقام پر پہنچا تھا کہ اہل بیت ہی وہ دروازہ ہیں جنہیں کبھی شہر لوز میں خدا کا گھر سمجھ کے یعقوب دیکھ لیتا ہے، اور یہی وہ دروازہ ہیں جنہیں بستی اریحہ میں یعنی کہ ملک شام میں یعنی کہ جہاں پہ آج علی کی بیٹی کا حرم ہے، باب حطہ سمجھ کے موسیٰ سجدے میں گر جاتا ہے۔ یہی وہ اہل بیت ہیں جو اس تک آنے کا دروازہ ہے، اور اسی لیے میرے اور آپ کے 10ویں امام مولا امام علی النقی شہنشاہ نقوی سادات کے جد اعلیٰ میرے شہنشاہ معظم نے جب زیارت جامعہ اپنے اصحاب کو سکھائی تو فرمایا جب بھی ہم میں سے کسی معصوم کے حرم پر جاؤ تو اس زیارت کو اچھے طریقے سے تلاوت کرنا تاکہ تم زیارت کے حقوق میں سے ایک حق ادا کر سکو۔ اسی زیارت جامعہ کبیرہ جو شروع ہو رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و محبت الوحی، اور پھر مسلسل زیارت جامعہ کے جملے چلتے آئیں گے۔ جب آپ زیارت جامعہ کو پڑھتے چلے آئیں گے تو اللہ فرمائے گا سلام ہے ان پر۔ یہ مولا نقی شہنشاہ فرما رہے ہیں کہ ان پر ایسے سلام کرنا کہ جو اہل بیت نبوت ہیں، جو موعظت الرسالہ ہیں، جو معدن الحکمہ ہیں، جو محبت الوحی ہیں، جو مختلف الملائکہ ہیں، جو ملائکہ کے آمد و رفت کی جگہ ہیں، وہ جو حکمت کی کان ہیں، وہ جو اہل بیت النبوہ ہیں، وہ جو رسالت کا مقام ہے۔ پھر آگے بڑی زیارت جامعہ کبیرہ، سلام ہو ان پر وساست العباد، جو اس کی عبادت کی بنیاد رکھنے والے ہیں، وارکان البلاد، اور جو اس کے شہروں کی بنیاد ہے، جو اس کے شہروں کے ستون ہیں، ان پر سلام ہو۔ پھر اسی زیارت جامعہ کبیرہ میں کمال کا فکرہ آیا، اور سلام ہو ان پر وابواب الایمان، جو ایمان کے دروازے ہیں۔ جس کے تو ذہن میں موضوع ہے وہ تو پہلا فکرہ کر لے وصول، باقی پھر آج ساتھ شامل ہو جائیں۔ وابواب الایمان، جو ایمان کے دروازے ہیں، وامناء الرحمن، جو رحمان کے امانت دار ہیں۔ سلام ہے ان پر جو اہل بیت النبوہ ہیں، جو رسالت کی کان ہیں، جو حکمت کی معدن ہیں، جو مختلف الملائکہ ہیں، جو ملائکہ کے آمد و رفت کی جگہ ہیں، وہ جو دعائم الاخیار ہیں، وہ جو ساست العباد ہیں، وہ جو ارکان البلاد ہیں، وہ جو ابواب الایمان ہیں، یعنی وہ جو ایمان کے دروازے ہیں۔ اللہ فرما رہے یہ کل ایمان تو ہیں مگر ایمان کے دروازے بھی یہی ہیں۔ ان دروازوں سے داخل ہوگے تبھی تو جزو ایمان تک آؤ گے، جب جزو ایمان تک آؤ گے پھر کل ایمان تک آؤ گے۔ اللہ جب ان ابواب الایمان سے انٹری تیرے بندوں کی ہو جائے گی تو پھر اندر ملے گا کیا؟ کا متصل فکرہ ہے زیارت جامعہ میں ابواب الایمان و امناء الرحمن، یہ وہ ایمان کے دروازے ہیں جو رحمان کے امانت دار ہیں، یعنی جن میں رحمان نے اپنے جیسی امانت کو رکھا ہوا ہے۔ آپ جی بھائی صدا سلامت رہیں، ہمیشہ زندہ باد رہیں۔ بڑی توجہ، جو بندہ گھبراتا ہے وہ نہ سنے، دوسرے بندے ذرا جلدی سے سر اٹھائیں، چونکہ آج وقت بھی مختصر ہے، حرم پاک پہ ڈیوٹی ہے بلا فصل، اس لیے میں ذرا تھوڑا سا سپیڈ میں فضائل پڑھنے لگا ہوں۔ وَأُمَنَاءَ الرحمن، جو رحمان کے امانت دار ہیں، یعنی جن کے وجود ہائے مطہرہ میں رحمان جیسی امانت موجود ہے۔ کاش آپ کبھی جا کر آج
زیارت جامعہ پڑھیں تو شروع میں ہی ایسے لفظ ملیں گے کہ شاید آپ دوسرے صفحے پر جانے کی زحمت بھی نہ کریں اور پوری رات خوشی میں آپ کو نیند نہ آئے. اسی زیارت جامعہ میں لکھا ہے السلام علی محال معرفت اللہ و مساکن برکات اللہ. سلام ہے ان پر جو اللہ کی معرفت کے محلات ہیں. سلام ہے ان پر جن میں اللہ کی نہ میری سوچ ہے. حدیث ہے معصوم کی حوالوں کے ساتھ بائے نہیں پڑھنے لگا ہوں. پھر آہستہ آہستہ قدم اٹھاؤ اور زری تک پہنچتے ہوئے 30 مرتبہ پھر کہو اللہ اکبر اللہ اکبر. اور جب زری کے پاس پہنچ جاؤ تو سر کو جھکاؤ اور زیارت پڑھنے سے پہلے پھر 40 مرتبہ پڑھو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یعنی علی اور علی کے بیٹوں کے حرم پہ زری کی زیارت سے پہلے 100 مرتبہ کہو اللہ اکبر. پھر کہیں اس قابل ہوگے کہ زیارت شروع کرو. پھر بڑی توجہ بڑی توجہ بڑی توجہ. نہ جو بندہ مسلسل زیارات پہ حاضر ہوتا ہے, میری اگلی بات اس کے لیے, جب بھی زری کو دیکھو 100 مرتبہ کہو اللہ اکبر. کیوں نہ کبریائی بیان ہو کہ جب سامنے وجہ اللہ کا حرم ہو, نہ آپ نہ بھی ہاتھ اٹھائیں گے, آپ بغلوں میں بھی دبا لیں گے تو فکرہ میں نے یہی پڑھنا ہے. کیوں نہ اس کی سبحانیت بیان ہو کہ جب سامنے اس کے نفس کا حرم ہو. کیوں نہ اس کی بڑائی بیان کی جائے کہ جب سامنے اس کی نعمت عظما کا حرم ہو. اور اگر کسی کو شک ہے تو وہ بندے جو ہر حرم کے باہر کھڑے ہو کر اکیلے یا پھر مولوی صاحب کی نیابت میں اذن دخول پڑھتے ہیں, تو اذن دخول کے اندر آپ عقیدے کا اظہار تو کرتے ہیں مگر آپ کو پتہ نہیں چلتا. اذن دخول میں آپ پڑھتے ہیں اللہ میں گواہی دیتا ہوں یہ گھر نبی کے گھروں میں سے ایک گھر ہے, اور تو نے قرآن میں کہا ہے کہ اجازت کے بغیر نبی کے گھروں میں داخل نہیں ہوتے. پھر 3 اجازتیں لی جاتی ہیں اذن دخول کے اندر. نجف اشرف سے لے کے ملکہ لاہور کے حرم بیت اللہ تک ایک ایک اذن دخول کا ضامن محمد علی ورد بن جائے. تم خالی بول بھی نہ سکو, تمہاری اپنی مرضی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذن دخول کے فکرے ہیں اادخل یا اللہ, اادخل یا رسول اللہ, اادخل یا ملائکۃ المقربین فی ھذہ المشہد المقدس. اللہ اجازت ہے میں اندر آ جاؤں, اللہ کے رسول اجازت ہے میں اندر آ جاؤں. اور بھائی اجازت اسی سے لی جاتی ہے جو گھر کے اندر رہتا. آپ جی ہیں, آپ سدا سلامت رہیں, آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں. مولا آپ کو سدا سلامت رہیں. کیا کہنے, آپ کی سماعتوں کے کیا کہنے. اب جس کے ذہن میں تو موضوع کی لائن بیٹھی ہوئی, اہل بیت باب توحید و نبوت, اسے کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں, بس جملے پہ جملہ سنتے آئیں. 100 مرتبہ پہلے پڑھو تکبیر, پھر جا کے پڑھو زیارت جامعہ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و موعظۃ الرسالہ. بڑی توجہ بھائی. اچھا ادخل یا اللہ, اللہ اجازت ہے میں اندر آؤں. ادخل یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول اجازت ہے میں اندر آؤں. اچھا جب اللہ اور اس کے رسول سے اجازت لے لی تو پھر یہ تیسرا فکرہ کس نے ڈالا, ملائکہ اجازت ہے. کیونکہ
1400 سال سے اپنوں پرایوں کی یہی کوشش رہی کہ کہیں بھی عقیدے کا فکر آئے تو اسے بیلنس کرنے کے لیے کوئی ہلکی چیز ڈالی جائے، اسے برابر کرنے کے لیے کوئی ایسی بات کی جائے کہ جو اختلاف کا سبب بنے۔ بھائی سیدھی سیدھی کسا کی بات ہو رہی تھی، مصطفیٰ ہیں، مرتضیٰ ہیں، سیدہ ہیں، حسنین ہیں، مولوی نے کہا تسلی نہیں ہوگی جب تک جبرائیل نہ آئے۔ آپ جی سدا سلامت رہے، آپ ہمیشہ زندہ باد رہے۔ یہ مولوی کی ضد ہے کہ وہ ہر جگہ فرشتوں کو لازمی لائے۔ ہاں بھائی، ملائکہ پر ایمان، نعرہ ایک جی، حسین بادشاہ، حسین بادشاہ، یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ، یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ۔ بڑی توجہ بھائی، تو مولوی کی ضد ہے کہ بیلنس کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی بات کی جائے جو پہلی باتوں سے نہیں ملتی۔ بھائی جب اللہ اور اس کے رسول کی اجازت لے لی تو پھر ملائکہ کی اجازت کی ضرورت کیا ہے؟ کیا اب تمہیں اللہ کافی نے؟ زندہ باد، ہاتھ اٹھائیے گا بھائی، خیرات مانگے گا، بسم اللہ میرے سرکار۔ بڑی توجہ بھائی، بڑی توجہ، کیا اب تمہیں اللہ کافی نے؟ نہ۔ چلے اگر بات پھر مفاتیح الجنان پہ آ گئی، وہ دروازے، مولا آپ کی زندگی کریں فیصل شاہ جی، وہ دروازے جہاں سے جا کے رسول بھی ملے، جہاں سے جا کے اللہ بھی ملے، وہ باب کوئی اور نہیں، وہ اہل بیت ہی وہ دروازے ہیں جہاں سے رسائی توحید و نبوت تک ممکن ہے۔ مگر کبھی عقیدے کے پیرائے میں تول کے دیکھنا، مفاتیح الجنان اس لیے گھر میں بزرگوں نے نہیں رکھی تھی، میرے پاس وہ بھی پڑی ہے جب 2.5 روپے کی آل عمران والے چھاپتے تھے موچی سے، وہ اتنی بڑی جس میں کم از کم 1400-1500 صفحے ہیں، اس کے اندر بھی وہ میرے پاس وہ نسخہ بھی ہے اور نیا بھی، لیکن حوالہ صرف اب مفاتیح الجنان میں نہیں۔ جب امیر کائنات کی زیارت کے لیے آپ نجف اشرف تشریف لے جائیں تو وہاں جا کر جب آپ حرم کی زیارت والی کتاب الماری سے نکالیں گے اور اس میں امیر کائنات کی زیارت امین اللہ کے بعد جو دوسری ہے وہ شروع کریں گے، جو مفاتیح الجنان میں امیر کائنات کی 7ویں زیارت کے نام سے مشہور ہے، تو اس میں میرے مولا صادق شہنشاہ کا فکرہ ہے، کیونکہ آپ نے ان دروازوں پر آ کر صرف سوچا ہے کبھی یہاں اللہ اور رسول لینے آنا تو تمہیں پتا چلے علی صرف بیٹے نہیں دیتا، علی صرف رزق نہیں دیتا، علی اللہ سے لے کے دنیا تک جو ہے وہ سب کچھ بانٹتا ہے۔ تمہیں توحید چاہیے تو اسی دروازے سے ملے گی، تمہیں رسالت چاہیے تو اسی دروازے سے ملے گی، مگر کبھی دل لگا کے مفاتیح الجنان ہی پڑھ لینا تو جن کے گھروں میں مٹی ہے وہ آج صاف کر کے مفاتیح الجنان میں امیر کائنات کی 7ویں زیارت پڑھیں۔ میرے اور آپ کے چھٹے امام امیر کائنات کے حرم کے سامنے علی کا علی بیٹا، محمد کا محمد وارث، جہاں صاحب فکر میرے ذہن میں آ گیا جو اس سے پہلے لکھا ہے، نعرہ اس کے بعد لگا لیجئے گا، لیکن فکرہ بڑا کمال آ گیا تو میں نے خود کو خود ہی روک لیے۔ جیسے خانہ کعبہ میں جانے کی دعائیں نا، مکہ میں داخل ہو تو دعا اور، کعبے پر نظر پڑے تو دعا اور، حجر اسود کا بوسہ دو تو دعا اور، طواف کعبہ کرو تو دعا اور، مقام ابراہیم پہ نفل پڑھو تو دعا اور، زمزم کا پانی پیو تو دعا اور، صفا و مروہ کی سعی کرو تو دعا اور، بڑی دعائیں ہیں۔ ایک بندہ آیا مولا صادق شہنشاہ کے پاس، کہتا ہے مولا میں حج کرنے گیا لیکن کام خراب ہو گیا۔ مولا نے فرمایا کیا ہوا؟ ہمارے ہوتے ہوئے تمہارا کام کیسے خراب ہو سکتا ہے؟ ہوا کیا؟ کہا مولا میں حج کے دوران دعائیں ہی بھول گیا، کوئی دعا یاد ہی نہیں رہی۔ مولا اب میں کیا کرتا؟ کہا پھر تم نے کیا پڑھا؟ کہا مولا میں طواف کرتا تھا، میں سعی کرتا تھا، میں وقوف کرتا تھا، میں قربانی کرتا تھا، بس یہ کہتا تھا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مولا یہ بتائیں میرا حج قبول ہوا کہ نہیں؟
مسکرا کے سرکار صادق الفطرت فرماتے کعبے نے تجھ سے اچھا حاجی دیکھا ہی نہیں. آپ یہ صدا سلامت رہے ہمیشہ زندہ باد. نعرہ ایک جی, ایک نعرہ ایک لگا لیں جس نے بھی لگانا جی. پہلا مومن سے لے کے جو آخری مومن تک جو مومن یہ سمجھتا ہے اس زبان پر اس آواز پر آقا حسین ابن علی ذات ہے. بابا ملکے دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت سے نعرہ کا جواب دے گا. یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ. ذرا ایک دفعہ سارے متوجہ ہوئیے گا بھائی, میرے بزرگ ناراض نہ ہو, اگلے فکرے پر آپ ہی نعرہ لگائیں گے, باقی کوئی نہ لگائے جی, ٹھیک ہے؟ تو اگلے فکرے پر آپ لگا لیجئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کعبے نے تجھ سے اچھا حاجی دیکھا ہی نہیں. تو کعبے میں, مکے میں, حرم میں, ہر جگہ کی, ہر مقام کی دعا الگ ہے. مفاتح الجنان میں لکھا ہے نجف میں داخل ہو تو دعا الگ ہے. گنبد امیر پہ نگاہ پڑے تو دعا الگ ہے. علی مولا کے حرم کے صدر دروازے پہ جاؤ تو دعا الگ ہے. اور جب علی مولا کی زری والے کمرے کے سامنے کھڑے ہو تو پھر دعا الگ ہے. تو جعفر شاہ جی جہاں پر علی مولا کی زری والا کمرہ ہے اسی مقام پر میرے مولا صادق شہنشاہ نے کھڑے ہو کر وہ زیارت کی فکرے کہے ہیں کہ آج بھی نجف کا کوئی زائر, اس وقت آپ کا رشتہ دار وہاں موجود ہو, مجلس کے بعد ویڈیو کال کریں, سکرین شاٹ منگوائیں زیارت کی کتاب کا. مولا صادق اپنے دادا کی زری کے سامنے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں اللہم انا حاضل حرمک حرمک و مقامک. اللہ میں گواہی دیتا ہوں یہ حرم تیرا حرم ہے. یہ صدا سلامت رہے آباد. یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ. علی علی جلدی جلدی جی مل کے علی اب آپ کو سمجھ آیا. وہ جو اذن دخول میں پڑھتے ہیں وہ ان کا دل نہیں مانتا, جو یہ کتابوں میں پڑھتے ہیں ان کا دل نہیں مانتا. اللہم ان حاضل حرمک حرمک, اے اللہ یہ حرم تیرا حرم ہے. و مقامک, یہ مقام تیرا مقام ہے. یہ حرم تیرا حرم, یہ مقام تیرا مقام, یہ حرم تیرا حرم, یہ مقام تیرا مقام. یہ تو سوال ہونا چاہیے نا, جب وہ وحدہ لا شریک ہے, جب وہ ہے ہی احد, تو پھر اس کے دو حرم کیسے؟ کعبہ بھی اس کا حرم, نجف بھی اس کا حرم. یہ تو شرکیہ بات نہیں ہو گئی کہ جب وہ احد ہے تو اس کے حرم دو کیسے ہو گئے؟ اس کا حرم تو ایک ہونا چاہیے جو بیت اللہ ہے. تو بھائی آپ کے سوال کا جواب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں موجود ہے. اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے, جو رحیم بھی ہے, تو جب اللہ ایک ہے تو رحم کی صفتیں دو کیسے ہو گئی؟ بڑی توجہ بھائی, بڑی توجہ, بڑی توجہ. کیوں؟ نجف اللہ کا حرم. مولا صادق فرما رہے ہیں, علی کے صدیق اکبر لال فرما رہے ہیں یہ حرم اللہ کا حرم. تو بندے کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے, جب وہ ذات ایک ہے تو یہ حرم بھی اس کا, بیت اللہ بھی اس کا حرم, یہ کیسے؟ میں نے کہا وہ ذات ایک ہے تو وہ رحمان بھی رحیم بھی, کیا رحم کی ایک صفت کافی نہیں تھی؟ تو پھر دو کیسے؟ کہنے لگے جی نہیں, فرق ہے رحمان اور رحیم میں.
رحمان وہ ہے جو سب پہ رحم کرے، رحمان وہ ہے جو ابراہیم کو بھی دے، جو نمرود کو بھی دے، رحمان وہ ہے جو موسیٰ کو بھی دے، جو فرعون کو بھی دے، لیکن رحیم وہ ہے جو صرف مومنوں پہ رحم کرے، جو خاص رحم کرے وہ رحیم ہے۔ میں نے کہا اسی لیے جیسے وہ ایک اللہ ہو کر رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، ایک عمومی رحم ایک خاص رحم، اسی لیے اس نے لا شریک ہو کے اپنے دو حرم رکھے، ایک مکے میں ایک نجف میں، وہاں ہر کوئی جائے، یہاں صرف مومن ہی آئے۔ یہاں صدا سلامت رہے، ہمیشہ زندہ باد رہے۔ وہاں ہر کوئی یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ، وہاں ہر کوئی جائے، یہاں صرف مومن آئے، کیونکہ وہاں جانے کے لیے دولت شرط ہے، یہاں جانے کے لیے خون کی طہارت شرط ہے۔ نہ جسے پتہ ہے بھائی نا، حج کے لیے چاہیے سرمایہ، شرط ہے، نجف جانے کے لیے سرمایہ شرط نہیں، خون کی طہارت شرط ہے۔ بھائی مال کمایا جا سکتا ہے، طہارت کے لیے پچھلوں کا شریف ہونا ضروری ہے۔ بڑی توجہ فرمانا، میں فکرہ کہنے لگا وہ بھی حرم یہ بھی حرم۔ مولا صادق فرما رہے اللہم ان ھذل حرم کا حرم ہو۔ اچھا وہ جو پہلے حرم ہے مکے میں، وہ حرم کیسے بنا، وہ قبلہ کیسے بنا؟ اب میں اس چنیدہ مجمع سے بھی یہ پوچھوں اور بندے سر بھی نہ ہلائیں، کیسے بنا؟ مولا کی آمد سے، 13 رجب کی وجہ سے، جب کعبے کا کعبہ کعبہ میں کعبہ بن کے آیا، تب یہ کعبہ قبلہ بنا۔ اچھا وجہ اور بھی ہے، صدا سلامت رہیں، ہمیشہ زندہ باد رہیں۔ بڑی توجہ بھائی، وقت مختصر ہے، بات زیادہ ہے، اس لیے میں نعرہ نہیں لے رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ ہے خانہ کعبہ، کیسے بنا؟ جب امیر ممکنات 13 رجب تشریف لائے، سوال میں خود ہی کر کے جواب بھی خود ہی دینے لگا ہوں، تو پھر وہ جو پہلے قبلہ تھا وہ کیوں بنا؟ کیونکہ اس میں بھی کچھ تھا، ایسے ہی تو نہیں کہ سلیمان ابن داؤد نے بیت اللحم بنایا یروشلم میں ہیکل سلیمانی اور وہ قبلہ بن گئے، نہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 248، بسم اللہ الرحمن الرحیم، التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون یحملہ الملائکہ۔ وہ وہاں پر ایک تابوت سکینہ تھا جس میں بقیات و تبرکات تھے آل موسیٰ اور آل ہارون کے، جنہیں ملائکہ اٹھایا کرتے تھے، اور اللہ فرما رہے انہی تبرکات کی وجہ سے وہ قبلہ اول بنا۔ بیت المقدس میں ایک صندوق رکھا تھا، اور صندوق بھائی ابو ذر عام صندوق نہیں، وہی صندوق تھا جس میں موسیٰ کی ماں نے موسیٰ کو ڈال کر نیل کی موجوں پر علی کے حوالے کیا۔ یا تو آپ پیچھے رہ گئے ہیں یا پھر میں اپنی بات آپ تک کنوے نہیں کر پایا۔ جو نبیوں کا مددگار ہے وہی صندوق تھا، اسی صندوق کے اندر موسیٰ و ہارون کی آل کے تبرکات جناب سلیمان ابن داؤد نے رکھے، اور صرف ان کے تبرکات نہیں، اس میں جناب قابیل حابیل کا کرتا تھا، اس میں جناب شیش کی دستار تھی، اس میں جناب نوح کے سفینے کا ٹکڑا تھا،
اس میں جناب ہارون کا امامہ تھا، اس میں جناب موسیٰ کا عصا تھا، اس میں خود سلیمان ابن داؤد کی وہ انگوٹھی تھی کہ جس کے نگینے پہ لکھا تھا محمد و علی۔ نا بھائی ایک دفعہ ذرا سارے سر اٹھا کے دیکھیے گا، میری عادت ہے میں زیادہ تر حوالے وہ دیتا ہوں جو ہر کسی کے گھر میں ہو۔ تو مولوی فرمان علی کا قرآن تو تقریباً ہر دوسرے گھر میں ہر گھر میں ہوتا ہے، تو اس کا سورہ بقرہ کا 248 آیت کا حاشیہ نکال کے پڑھنا، صرف انبیاء کے تبرکات ہی نہیں جواد صاحب، اس میں نبیوں کے گھروں کی شبیہات بھی موجود تھی۔ اس میں آدم کے گھر کا ڈیزائن سانچا تھا، اس میں نوح کے گھر کی شبیہ تھی، اس میں ابراہیم کے گھر کی شبیہ تھی، اس میں موسیٰ کے گھر کی شبیہ تھی۔ لیکن ایک لطف کی بات لکھی مولوی فرمان علی نے، انہیں کہا معصوم فرماتے ہیں کہ اسی تابوت سکینہ میں ایک یاقوت کا بنا ہوا گھر تھا کہ جس میں 2 مجسمے تھے، ایک محمد مصطفیٰ کی شبیہ اور ساتھ ایک جوان کی شبیہ تھی جس کے ہاتھ میں 2 دھاری تلوار تھی اور اس کی پیشانی پہ لکھا تھا یہ ابو طالب کا بیٹا علی ہے، یہ ابو طالب کا بیٹا علی ہے۔ اس وجہ سے بیت المقدس کو سجدہ ہوتا تھا کیونکہ وہاں علی کی تصویر موجود تھی۔ تو اللہ پھر خانہ کعبہ کو قبلہ کیوں بنایا؟ کہ اس لیے کہ وہاں صرف تصویر تھی، کعبہ میں علی خود نازل ہو گئے۔ جہاں آپ کیا گئے، جہاں ان کی شبیہ ہو، جہاں ان کا اسم ہو، وہاں ہمارا سر تو جھکتا ہے، جن کا نہیں جھکتا ان کی گردن کا سریہ قائمہ کے نکالیں گے۔ ہمارا تو سر اسم سن کے بھی جھکتا ہے، اسم دیکھ کے بھی جھکتا ہے، پھر ان کے حرم پہ بھی جھکتا ہے، اور کیوں نہ ہو، ان کا حرم ہی اس کا حرم ہے۔ ورنہ کبھی باہر کھڑے ہو کر نہ کہو ادخل یا اللہ، ادخل یا رسول اللہ۔ بھائی بڑی توجہ کہ لگی، وہ حرم تو ابراہیم نے بنایا، بالکل 2 منٹ کی بات باقی، وہ حرم تو ابراہیم نے بنایا، تو یہ نجف والا حرم کس نبی نے بنایا؟ ٹھیک ہے، سوال آپ سارے مشکل کریں تو ہم نے بھی جو جواب علم سے لینا ہے۔ ہمارے پاس تو اپنا کچھ ہے ہی نہیں، جو ہے وہ ان کا ہے، تو انہی کا صدقہ میں آپ کو سنا دوں۔ وہ تو بنایا ابراہیم نے، جی نجف بھی کسی نبی نے بنایا؟ بھائی نجف ایک نبی نے نہیں بنایا، نجف بھی 2 نبیوں نے بنایا۔ نجف آدم کی وصیت پر جناب نوح نے آباد کیا۔ 2 منٹ اجازت دیں تو سفر کریں۔ جب طوفان نوح آیا نا تو جناب نوح کا سفینہ دنیا کا چکر لگانے لگا۔ جب مکے پہنچے نا جہاں جناب آدم کی پہلی قبر تھی تو وہاں سے تابوت باہر آیا پڑا تھا، اس تابوت کے ساتھ ایک لو تھی کہ یہ اٹھا کر اپنے سفینے میں رکھنا، اور دوسرا پیغام تابوت کے اندر ہے۔ انہوں نے وہ اٹھا کے اپنے سفینے میں رکھا۔ آدم کا تابوت جناب نوح مکہ سے لے کے چلے، نجف سے کچھ پیچھے تابوت کو کھولا، اندر سے ایک تختی نکلی، نوح یہ تمہارے لیے وصیت ہے تمہارے باپ آدم کی، اور اسے اپنی اولادوں کو بھی بتا کے جانا، فلاں جگہ مقام نجف میں میری قبر بنانا، جب میری قبر کھودو گے تو وہاں درمیان میں کچھ حصہ چھوڑ کر ساتھ اپنی قبر بنانا، اور جب میری اور اپنی قبر بنا چکو تو پھر وہ درمیان والی جگہ کھودنا۔ تو اچھا بیٹا وہ ہے جو باپ کی وصیت پہ عمل کرے۔ تو جناب نوح نے جس مقام کی نشاندہی اس لو میں تھی، اس مقام کی کھدائی کر کے وہاں حضرت آدم کو دفنایا، پھر
थोड़ी सी जगह छोड़कर साथ अपनी कब्र बनाई। जब अपनी कब्र बनाई तो नूह ने उसमें लेट कर देखा कि मेरी कब्र मेरे मुताबिक है। फिर अपनी कब्र के ऊपर ढक कर, उसको ढक कर फिर दरमियान वाली जगह को खोदा। अब जो दरमियान वाली जगह की खुदाई की तो अंदर से एक तीसरी लौह निकली जिस पर लिखा था ये आराम गाह है मोहम्मद के वजीर अली इब्ने अबी तालिब की। खैरात मांगना भाई, जिसने तारीख अंबिया भी नहीं पढ़ी वो बंदा भी जरा एक दफा सर उठा के देखे। ये आराम गाह है मोहम्मद मुस्तफ़ा के वजीर अली इब्ने अबी तालिब की। नूह तुम्हें वसीयत है, तुम और तुम्हारे बाद तुम्हारी औलादें, कि जब तक अली अपने ही अमर से यहाँ ना आ जाए इस जगह की मुजावरी करोगे। मरकद अली के पहले मुजाविर का नाम है जनाब नूह। बड़ी तवज्जो भाई। तो वहाँ अमीर कायनात की कब्र नजफ अशरफ में वो मरकद अनवार इलाहिया इस तरीके से बनी। तो अब मौला सादिक क्या फरमा रहे, ये हरम अल्लाह का हरम, वो तो नबियों ने बनाया तो ये भी नबियों ने बनाया, लेकिन ये किसी को मिल नहीं रहा था। तो फिर वो जो मशहूर रिवायत है, जब नहीं मिल रहा था तो मिला कैसे। एक दिन हारून मलून शिकार खेलने गया, इसने हिरन के पीछे शिकारी कुत्ते छोड़े। हिरन एक टीले पे आके मुतमईन हो गए। शिकारी कुत्ते उस टीले पर जा नहीं रहे थे, हिरन नीचे आ नहीं रहे थे। ये कहता है यहाँ क्या है। वहां का रहने वाला एक बूढ़ा था, उसने आके कहा तुझे नहीं पता यहाँ अली अमीर अल मोमिनीन की मरकद है। का वो तो ठीक है मगर हिरन वहां अमान क्यों पा रहे हैं। का वो नबियों का मददगार है तो क्या हिरन की मदद नहीं करेगा। का वो भी ठीक है। ये बता मेरे कुत्ते वहां क्यों नहीं जा रहे। हंस के कहते तुझे नहीं पता कुत्ते अली की कब्र पर नहीं जाते। आप जी हैं भाई, आप सदा सलामत रहें, हमेशा जिंदाबाद। या अली अमीर अल मोमिनीन अदरिकनी फी सबील। अली इसमें से सजदा करो तो तौहीद और रिसालत और नबूवत कई बाब आगे खुलते जाएंगे। चूंकि ये दरवाजा है इसीलिए आका हुसैन ने फरमाया मेरे 1000 बेटे भी हों मैं सबका नाम अली रखूं। अहले बैत बाबे तौहीदो नबूवत नाम अली, सूरत मोहम्मद, ज़ात अकबर ना। अगर आप नहीं पहुंचे तो मैं मसाइब से मुत्तसिल करने लगा। नाम अली, सूरत मुस्तफ़ा, ज़ात अकबर हो गए कि नहीं। अहले बैत बाबे तौहीदो नबुव्वत, जो सिफात में अकबर हो, जो सूरत में मुस्तफ़ा हो, जो इस्म में अली हो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह। इसीलिए जब शहजादा अली अकबर चलते थे ना, मदीने वाले ये नहीं कहते थे हुसैन का बेटा जा रहा है, कहते थे वो देखो कलमा चलता हुआ जा रहा। जो एक ही वक्त में अकबर भी हो, जो मुस्तफ़ा भी हो, जो अली भी। कल गुफ्तगू यहीं से शुरू होगी लेकिन एक जुमला सुन लीजिए अज़ादारों। में आशूर में 10 को, 9 को, 8 को, 5 को जब भी इस शहजादे का जनाजा शबी बरामद होना, मैं बड़ी हिम्मत करके सिर्फ तैयारी कर पाता हूँ, पढ़ पाता हूँ ताकि रोने का उतना सबब पैदा हो जाए कि जितना मलिका शाम चाहती। मगर हुक्म खादिम फर्श अज़ा का मौला आपके वालिद के दर्जात मजीद बुलंद फरमाए। सिर्फ चंद जुमले में तबर्रुकन पढ़ूंगा। अगर मेरे साथ गिरिए की इबादत में शामिल हो जाएं तो अगली मंजिल भी आसान है। अज़ादारान मज़लूम करबला ये वो अली है कि एक दफ़ा 10वीं मुहर्रम
بابا کے سامنے جا کے کہا بابا یہ بدن کس کا بدن ہے؟ کہا یہ میرے نانا محمد کا بدن ہے۔ کہا بابا یہ نبوت والا بدن، یہ ولایت والا بدن، بابا اجازت ہے کہ ولایت کا یہ بدن آج ولایت کی روح پر قربان ہو جائے؟ یا حسین یا حسین، بابا اجازت ہے۔ کہ علی اکبر میرے لال 9 دفعہ سر سے قدموں تک نانا کی زیارت کی، اور کہا اکبر آپ جیسے بیٹے حسین کی برچیوں کے لیے نہیں پالے جاتے، لیکن اکبر جس نے آپ کو پرکوں میں پالا ہے نا وہ آپ کی منتظر ہے، ذرا جا کے اپنے رنگ میں آج پھپھی عالیہ سے اجازت لیں۔ یا شہزادے نے اپنا سر معظمہ کی آغوش میں رکھا، واللیل زلفوں میں تطہیر والی انگلیوں سے کنگھی کر کے فرماتی ہیں اکبر میرے لال کیا آپ کچھ مانگنا چاہتے ہیں؟ کہا اماں میری مجال ہی نہیں جو میں ملکہ تطہیر کے سامنے کوئی سوال کروں، لیکن مجھے صرف یہ بتا دیں یہ جس کا حبیب مارا گیا، یہ جس کا جون مارا گیا، یہ جس کا بریر مارا گیا، یہ کون ہے؟ کہا یہ سیدت النساء العالمین کا بیٹا ہے۔ کہا پھوپھی اماں میں کون ہوں؟ کہا آپ ثانی حجاب اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو کہا پھوپھی اماں پھر اجازت دینا کہ آپ کا بیٹا زہرا کے بیٹے پر آج قربان ہو جائے۔ رو کے فرماتی ہیں اکبر جاؤ، تمہارے جیسے کروڑ اکبر میں اپنے بابا کے مشن ولایت پہ قربان کروں۔ اکبر تیری جوانی آج تہے خاک آئے گی مگر علی کی ولایت سدا زندہ باد رہے گی۔ اکبر ذرا اس ماں سے تو ملنا جس نے 18 سال میرے احترام میں آپ کو بیٹا نہیں کہا، اس کے سینے میں بڑی حسرت ہے کہ وہ آپ کو بیٹا کہہ کے بلائے۔ تطہیر کے ایک خیمے سے نکلے، دوسرے عصمت قدے کے باہر جا کے کہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا۔ اکبر کی آواز میں اللہ کا قرآن سنا، جناب سیدہ لیلا نے خیمے کا پردہ ہٹایا، کہ دن کی روشنی میں ماں چراغ جلا کے اکبر کے چہرے کے سامنے رو کے کہتی اکبر میں نے آج جی بھر کے دیکھا ہے تو کتنا پیارا۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ ہاں بھائی سخت جملہ نہیں آئے گا، میرے سرکار موجود ہیں، یہ میری شان سے مانگی ہوئی خیرات ہے۔ اگر ایک فکرے پر میرا ساتھ دو تو اگلے 2 جملوں میں میں آج کے حصے کا مصائب مکمل کروں۔ اکبر لال آپ 18 سال میں وبالوالدین احسانہ کی آیت پڑھتے ہوئے میرے خیمے کے باہر کیوں؟ اے مالکہ تطہیر ماں، اے مجھے پالنے والی جیسی معصومہ اماں، مجھے یہ تو بتائیے اگر 18 سال کا جوان بیٹا حالت تشہد میں بوڑھی ماں کے سامنے بیٹھ کر کچھ مانگے تو کیا آپ دیں گی؟ کہا بولو اکبر 10ویں کا دن ہے، پانی میرے پاس نہیں، میں لال کے لیے شربت بھی نہیں بنا سکتی، اکبر کیا چاہیے؟ کہا اماں پانی نہیں، مجھے آج مرنے کی اجازت دے دے، اماں میں تجھے میدان میں ایسے سرخرو۔ یا حسین یا حسین یا حسین۔ عزادارو یہ معجزہ ہے، یہ وہی فکرے ہیں جو تم نے ماؤں کی جھولیوں سے سنے، مگر اتنا درد ہے علی اکبر کی جوانی کا خدا کی قسم ماتمی برداشت نہیں کرتے۔ جو شام کی خیرات سنو گے رو کے فرماتی اکبر میں نہیں رکوں گی، مجھے پتا ہے میرا سر شہداء کی ماؤں میں تیرے خون کی وجہ سے بلند ہے، لیکن اکبر ایک دفعہ میرے خیمے کی اس کالی کنات پر ذرا نظر تو کر۔ اکبر کی چیخ نکل گئی، دیکھا 18 جوڑے ترتیب سے خیمے کی کنات پر لٹک رہے تھے۔ رو کے کہتا اماں یہ کیا ہے؟
کہ اکبر جب تو 1 سال کا تھا، جب تو 2 سال کا تھا، جب تک تو 18 سال کا نہیں ہوا، میں تیرے سحروں کی حسرت میں تیرے لباس تیار کرتی رہی۔ 18واں جوڑا اکبر کی ماں نے کنات سے اتارا، اس کے سینے پر ہاتھ کی کڑھائی سے لکھا ہوا تھا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ یا حسین یا حسین یا حسین، عزاداران مظلوم کربلا، وہی جوڑا شہزادہ علی اکبر نے پہنا۔ ایک دفعہ بابا 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 میں تیار ہوں کہ اکبر لال ایسے نہیں، ذرا میرے نانا مصطفیٰ کے تبرکات والا صندوق تو لاؤ۔ مصطفیٰ کے تبرکات والا صندوق آیا۔ جو سخت جملے کے انتظار میں ہے نا وہ آج بیٹھا رہ جائے، میں اپنے حصے کا پرسہ کرنے لگا ہوں، اور اس کے بعد میرے لیے تو قیامت ہے۔ ایک دفعہ آقا حسین نے اپنے نانا کی عبا نکالی، بلا تشبیہ اکبر کے دوش پہ ڈالی، اکبر کے دونوں شانوں کا بوسہ لیا، اپنے نانا کا کمر بند نکالا، اکبر کی کمر میں باندھا، پھر اکبر کا سینہ چوما۔ ایک دفعہ علی کی بیٹیوں نے ہاتھوں میں پتھر اٹھائے، محمد کی وہ نالین لائے حسین جو پہن کر اللہ کا رسول معراج کے پردوں پر میزبانی کروانے گیا تھا۔ کہنے لگے عالیہ میرا اکبر تیار ہے، پھر نانا کی دستار اکبر کے سر پہ رکھی، تحت الحنک کا کفن بنا کے کہتے قالو انا للہ۔ یا حسین یا حسین یا حسین، روز روز نہیں آئے گی یہ 3 سفر، میں ایک فکرہ روانگی کا اجازت دو تو پڑھ لوں۔ عزاداروں شہزادہ علی اکبر گھوڑے پر سوار ہوئے۔ تم میں سے کون جوان ماتمی فیصل شاہ جی جس نے آج تک نہیں سنا شبیر نے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے بیٹے کے قدموں کے نیچے ہاتھ رکھ کے کہا آج بیٹا سمجھ کے نہیں، آج نانا سمجھ کے سوار کروا رہا ہوں۔ علی اکبر کا گھوڑا چلا، حسین تیز چلے، اکبر کا گھوڑا دوڑا، حسین ریت پہ گرے۔ کوئی کالے برقعے والی بی بی جس کی چادر پر محمد کی قبر کی مٹی لگی تھی رو کے کہتی اکبر گھوڑا روک میرا شبیر۔ یا حسین یا حسین یا حسین، اگر گریے میں اضافہ چاہتے ہو ایک دفعہ دل میں کہنا ہائے مولا تیرے جوان کی اس جوانی کا بڑا ارمان۔ پیچھے سے معصومانہ آواز بھیا اکبر بھیا اکبر ذرا گھوڑے سے نیچے تو آئیے۔ اکبر نے دیکھا، معصومہ نے بلایا، علی اکبر نیچے آئے، عباس کی طرح 2 زانو ہو کر صلاۃ العباس کے سامنے تشریف فرما ہوئے۔ ایک دفعہ کہتی اکبر منت کروں یا حکم دوں؟ کہا بسم اللہ میری شہزادی۔ کہا اکبر ذرا عبا کا گریبان تو کھولیے۔ ایک دفعہ جو سینے سے گریبان کھولا نا 2 دفعہ بوسے دے کے کہتی ایک میرے حصے کا، ایک تیری مدینے والی صغرا کے حصے کا۔ ہم نے منت مانی تھی جب تو سہرے باندھے گا تیرے سینے پر بوسہ دے کر تجھے روانہ کریں گے۔ اکبر خدا حافظ، اکبر خدا حافظ۔ مجھے نہیں پتا کس نے جملہ سننا ہے کیسے، لیکن فکرہ نہیں ہے میری زندگی کا سب سے بڑا مصائب علی اکبر ہی یہ ہے۔ ایک دفعہ خیمے کی کالی کنات ہلنا شروع ہوئی، جناب فضہ نے کہا اکبر گھوڑا روک۔ کہا اماں سب سے تو مل لیا ہے، کون رہ گیا ہے؟ کہا میرا سجاد کونیوں کے بل چلتا ہوا تجھے ملنے آ رہا ہے۔ سجاد کا نام سنا، اکبر کہتا او میرا بھائی، او میرا شام کا۔ یا حسین
या हुसैन, मातम भाई, मातम सारे करना। अज़ादार सैयद सज्जाद के सामने अली अकबर जमीन पे बैठे। जी मेरे बाबा की दस्तार के वारिस, जी मेरे बड़े भाई, जी मेरे आका सज्जाद, मेरे लिए क्या हुक्म है? कहने लगे अकबर मैं आपको कैसे बताऊं, कल रात बाबा मेरे पास आए थे और आकर मुझे कह रहे थे सज्जाद मेरा दिल तो था तेरी दस्तार बंदी मैं ऐसे करता जैसे खदीर में नाना ने मेरे बाबा की दस्तार की थी, लेकिन सज्जाद कल चलते हुए खैमों में मैंने आलिया की जिम्मेदारी लगाई है कि वो तेरे सर पे खदीर वाली दस्तार रखे। अकबर तुम जा रहे हो? अकबर सब ने बड़ी आसान मंजिलें चुनी। कहा भैया क्या पर्ची खाना आसान है? कहा नहीं अकबर बड़ा मुश्किल है, मेरे बाबा का नूर चला जाएगा। कहा बाजू कटाना आसान है? कहा नहीं बड़ा मुश्किल है, मेरे बाबा की कमर झुक जाएगी। तो कहा भैया मुश्किल क्या है? कहा चादर के बगैर ज़ैनब आलिया जैसी माँ के साथ शाम के बाजारों में शराबियों का